زبان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ یہ ایک قدرتی مشین ہے، اور یہ ایسی مشین ہے جس کو نہ سروس کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس کو پٹرول کی ضرورت ہے، نہ اس کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کی ٹیوننگ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس ایک مرتبہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہمیں نعمت مل گئی، اور پھر مرتے دم تک یہ مشین ہمارا ساتھ دیتی چلی جاتی۔ اسی لیے لیکن یہ مشین ہماری ملکیت نہیں، یہ ہمارے پاس رب العالمین کی امانت ہے، اور جب کوئی ہمیں امانت ہمارے سپرد کرتا ہے تو ہمیں اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی رضا کے مطابق ہمیں اس کو چلانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ یا بھلائی کی بات کہے یا پھر وہ خاموش رہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ انسان اپنی زبان سے بے خیالی میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے کہ وہ جملہ اس کے لیے اتنا نقصان دہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جملہ جو اس نے بے خیالی میں کہا وہ اس کو جہنم کی گہرائی میں پہنچا دیتا ہے۔ اور جہنم کی گہرائی کتنی ہے کہ مشرق سے مغرب تک کا جو فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بعض دفعہ بے خیالی میں آدمی کوئی ایسا نیک کلمہ کہہ دیتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا، وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ زبان سے اقرار ہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم اس زبان سے اقرار کر کے کفر سے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک زبان کا ہی کمال ہے، اور اسی لیے بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کا حکم فرمایا، زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا حکم فرمایا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک یہ جو 2 جبڑوں کے درمیان چیز ہے تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، یعنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس سے غیبت نہ کرو، اس کو کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، کسی کی گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، تو کیا فرمایا کہ جنت کی ضمانت دیتا۔ اور فرمایا ایک 2 رانوں کے درمیان جو چیز ہے، یعنی شرمگاہی کو صحیح استعمال کرو، اس کو غلط استعمال نہ کرو، تو میں اس کو بھی جنت کی ضمانت دیتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام کے تمام جسم کے اعضاء زبان کے پاس آتے ہیں، آ کر اس سے التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ہم تیرے تابع ہیں، اگر تو سارا دن سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر اس کو مروڑ رہے ہیں، پوچھا کہ اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ میں اس زبان کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، زبان کو مروڑ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا
کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ میں اس زبان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس زبان نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں جہنم سے مجھے نجات بھی مل جائے اور مجھے اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے جنت میں داخلے کا فرمان بھی مل جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ ایک تو یہ کہ زبان کو اپنے قابو میں کر لو، اس کو فضول مت چلاؤ، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، یعنی زیادہ وقت تم اپنے گھر میں گزارو، جتنا وقت آپ اپنے گھر میں رہیں گے آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے، آپ برائیوں سے محفوظ رہیں گے، آپ گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور تیسرا جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم سے کوئی گناہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اس پر ندامت تمہیں ہونی چاہیے، اس پہ کچھ شرمندگی ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے کچھ رو لو، ندامت کا اظہار کر لو۔ اگر یہ 3 کام تم نے کر لیے، زبان کو قابو میں رکھ لیا، اپنے گھر کو میں زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا، اور تیسری بات اگر تمہیں گناہوں پہ ندامت ہونے لگ گئی اور جب بھی تمہیں ندامت ہو گناہ پر فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، یہ 3 کام آپ نے کرنے شروع کر دیے تو سمجھ لو کہ نجات آپ کو مل گئی، جہنم سے آزادی بھی مل گئی، جنت میں داخلے کا فرمان بھی آپ کو مل گیا، اور اللہ کی رضا بھی آپ کو حاصل ہو گئی۔